دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے؟ اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں اللہ نے حکم دیا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا، اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ بولو. ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا، اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا، اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا. تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. مثال کے طور پر اس نے بنا دیا، یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا. بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا، میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں، اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں گا. اب اس کچن کو برداشت کر لو، واش روم کی جگہ آ گیا، یہ برداشت کر لو، اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا، اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو. بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ، یا کچھ بھی کرو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی، اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے، جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی، اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے، اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں. اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں. 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے. وہ 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو، پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں، اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا، لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے. پلاننگ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ. آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے، بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے؟ آپ کے یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے، بہت بڑا. اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی کمروں کا کیا کرنا ہے، ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے. وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی. میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا. وہ تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً، لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے، یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں. تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی. اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا. بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا، تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ بیگم کہے گی نہیں اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا، اتنا بڑا کمرہ، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے، تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو ناظم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا ہے بلڈر نے. گودام کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی، ٹرک اڈے جاؤ، ٹرک اسٹینڈ جاؤ، وہاں گودام خریدو. تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا. اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے، اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھو اگر ہم کافر ہیں، اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے.
پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں, اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں. جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے, مجھے یہ بننا ہے. ان کے ہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. پوری زندگی کا ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے. تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں. یہ ان کا ہدف ہے. اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر, کامیاب ہو گیا, نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں, ناکام ہو گیا. بناتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے, بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں, جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرا اس زندگی سے مقصد کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد ہے کافر کا, غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی, لائف کو انجوائے کرنا, اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو, کریٹر کو, خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, ایک اتفاقی واقعہ ہوا, ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں, یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے, موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں, کوئی خوشی کی زندگی, کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت, خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی, ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھر ہماری مرضی, پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے. پھر میری مرضی, میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں بننا, میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا, انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا, آپ لوگ نئے ناظم آباد کے نئے لوگ ہیں, وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھے میاں گئے, ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے, بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں؟ بیٹا میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں. پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. تو 12 سال ہو گئے جی انکل, پھر کیا کروں؟ پھر بیٹا بی اے کر لینا. اچھا جی بی اے بھی کر لیا, پھر کیا؟ پھر بیٹا ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا, پھر کیا کروں؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا؟ انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی, پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر شادی کرنا, اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں لائف کو انجوائے کرنا, مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا, نہ انجینئر بننا, نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے, انٹرٹینمنٹ. وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی, تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں, اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ ہماری مرضی, ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے, ہم ہیروئن پی کے مرے, ہم مر رہے ہیں نا, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی, خودکشی کر کے مرنے والے بھی. خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے, اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جسم ہے, میری مرضی, میں کھمبے سے چپک کے مروں, میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو میں مر رہا ہوں نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں, حقیقت میں تو ٹینشنوں میں عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے, میری مرضی ہے, میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے, یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا, ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب 4تھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے
سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا. ایک بچے سے پوچھا, اس نے کہا ڈاکٹر. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا. سب سے وہ پوچھ رہی تھی. ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا, اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا؟ اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے, تو کہہ رہا ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ دولہا بننے میں. میں دولہا ہی بنوں گا, میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن جب ہم آج 50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں, جو دولہا بن ہی نہیں پا رہے بیچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیشگی معذرت, بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف, ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں, لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں, دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا, اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے, تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے, آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں 20 خوبیاں نظر آئیں گی. ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو, بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو. بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے, رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. وہ تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے میں اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پہ, اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں. گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں. یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا؟ اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رب کے وجود پر, اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی. تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو, شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہے. جب گھر میں آتی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی, آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کہتی میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے. میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہو, بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے, یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے, اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام, یہ میرا نام, یہ پورا پراپر کام ہے, ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے, ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم نہیں, میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں. میں ڈارون کے نظریے کو مانتی ہوں,
ڈاروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے, تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے, دیکھنے میں شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈاروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا, میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی لیبورٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی؟ یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے. آپ کے نہیں, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے, اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے, اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے؟ میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے, بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے, مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, وہ کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں, ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے بیٹا, ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں, وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں؟ ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا, بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں یا, اس تحقیق کی میرے پاس ٹائم, میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے, اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف, ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے. یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے, گورا اتنی بہت کر رہا ہے بھائی, اس کو مانو, کر رہا ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے, اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے, محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں, باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہے, ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میرے زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا, جائیداد سے آگ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا, وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کہہ رہا ہے یار ابا غیر ذریعے وسیم صاحب, ابا تو نہیں کہہ رہا نا, غلطی سے نکل رہا ہے, یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی, تحقیق نہیں کی, میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا, میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی, باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا, وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا, جس نے ہمیں بنایا ہے, کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے, خوب سمجھ لو, جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے, لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے, ہمارے بنانے والے کے لیے, ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے, میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے, ختم. نبی نے کیا فرمایا, جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش, یہ خواہش, یہ خواہش, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, تو آپ نے کیا فرمایا, کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا, یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, اللہ کے سچے پیغمبر, وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا. فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی, جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے. سمجھ رہے ہو, دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, آ رہی ہے, مل بھی رہی ہے, لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اس بات کی ٹینشن ہے یار, یہ ختم نہ ہو جائے, یار یہ چھن نہ جائے, یار کوئی کاروبار کو
نقصان نہ ہو جائے. بڑے بڑے کروڑپتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں, کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے, دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس, مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں, لیکن سکون نہیں ہے, ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آئے کئی سال پہلے, سفید ٹوپی, پوری پراپر داڑھی, اور جناب سفید کرتا, بڑے ایسے نورانی چہرہ, اور پکے نمازی تھے, بہت بڑے تاجر. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہنے میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں, اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے, میرے دل میں سکون نہیں. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں, کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی, آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو. جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی, آپ نے زکاتیں بھی دے دی, آپ نے روزے بھی رکھ لیے, لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا, اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ شیورٹی, یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں, لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو, یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو, لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ, ابھی برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی, اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے, رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے, جب شدید بھوک لگے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا, ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, پھر جب ادھر کو کر دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار, پھر ادھر. میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا, اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کہی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھوڑا, کیا خیال ہے. اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے, غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی ہے, زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں.
آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری مجھے بچا لو, یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار, اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آ کے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں. یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب, میرا میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس ڈھیلا بھی نہیں تھا, ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ, صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خل اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا بتانے کے لیے, وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت ہی غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو, بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے, آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں, لا الہ, ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ
الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا، پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے. دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا، افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسی کو مرغی چوری کر لو. انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے بوٹیاں، چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی. کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سب. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا. اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. میں نے کہا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں. اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا وتخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. صدقہ کیا کرو، دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں، نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. بے وقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی، دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں، کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا، بھائی میں حملہ کر دوں گا، میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا، یار یہ کام بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں، یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں، یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں، اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن، سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا، انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو ختم، اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے. ایک ٹینشن وہ ہے، ایک ٹینشن وہ ہے، ایک ٹینشن وہ. اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا
ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں, اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے؟ اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ, پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, کہہ رہی تھینک یو آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی, کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک, ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے, یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی, یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی, اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں, میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے, آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ, آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن. وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا 20-25 ہزار کرایہ دے کے, میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم نے ٹیکسیوں میں جاتے ہو, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی, لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے, تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی, سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں, وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا, تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے, کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا, ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے
کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. میں نے کہا یہ دیکھو ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں, انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہا ہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے ہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے ہیں جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہوگے یار کسی طرح بچ جاؤں گا, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں, ہمارے ایک رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا, کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو, کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا ہے دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو, کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے, اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں. ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے, اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو, اللہ اس کو کیا کر دے گا, جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے, ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں, محدود, زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں, مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع له شملا, اور آپ نے فرمایا وآتته الدنيا وهي راغمہ. پہلے والے کی حالت کیا تھی, سب کچھ کر لیا, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, وہی تھا نا, ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی, ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی, یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا, اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو, ہم نے دیکھی ہیں, ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا, جب رزق کے دروازے کھلے, حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا, کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, کئی دفعہ نا 2-2, 3-3 نوٹ گن لیتے تھے, پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6-6 دفعہ تھوک لگا کے یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا, اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چمنی اٹھنی بھی چلتی تھی, چمنی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چمنی, تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا, کس نقلی تو نہیں, ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار, اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا. تو ایسا دل میں ہوس, ایسی ہوس, گن رہے ہیں بیٹھ بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے, تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا, دنیا اس کے پاس آئے گی, اور یہ استغنا کے ساتھ, وہی راغمہ, یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا, دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی, ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس, اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا, محبت نہیں دے گا اس کو, اکرام تو کر لے گا, عزت تو دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو,
محبت نہیں کرے گا اس سے، وہ بھائی ہم فانا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا بحریہ ٹاؤن میں، وہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں، اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ ہر وقت اسی پر. آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں، آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے، ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال.